हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में हरीफों से खौफजदा तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे। झंग में रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा, जबकि शिबली फराज को भी पुलिस की जानिब से हिरासत किया गया। शिबली फराज कहते हैं कि पुलिस IG पंजाब की हिदायत पर हमें हिरासत कर रही है। जिला के अलावा बाहर के रिहायशियों को आने से भी रोका जा रहा है। हुकूमती फाशिज्म की मशीनरी पूरी तरह एक्टिव। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे। दफातर पर पुलिस की कार्रवाइयाँ, कारकुनान को खौफजदा करने की कोशिश। शिबली फराज की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस IG पंजाब की हिदायत पर हमें हिरासा कर रही है, हमें इलेक्शन की तैयारियों से रोका जा रहा है। यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी नफरी आई हुई है और बुनियादी तौर पे उनका मकसद है कि हमारी जो तैयारी है उसमें खलल डालें, और हमसे वो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट और उसके जो कोई मुलाजिमीन भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो कोई भी इधर हमारे पास नहीं रह सकता। जंग में पुलिस जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन गिरफ्तार न कर सकी। जुल्फी बुखारी ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी के लिए जंग में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने दफ्तर पर पुलिस छापे की शदीद मजम्मत की है। पंजाब ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली और बेज़ाब्तगी रोकने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी। धांधली के खिलाफ शिकायत के लिए बाज़ाब्ता हेल्पलाइन कायम कर दी है। अवाम इलेक्शन धांधली को रोकने में अपना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अवाम धांधली, मशकूक सरगर्मी या पोलिंग सबोताज करने की कोशिश की वीडियो या तस्वीर लें। वीडियो को तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मैनेजमेंट सेल को व्हाट्सएप किया जा सकता है। इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। 0319925021 इसके अलावा 0319923255 अपनी शिकायत को मौसर बनाने के लिए हल्का नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, शिकायत की नौयत, तस्वीर या वीडियो ज़रूर साथ तहरीर करें। पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन मकबूल गुज्जर लाहौर पहुंच गए हैं। जौहर टाउन पुलिस के SHO से मुकालमा, पाबंदी के हुक्म पर दस्तखत कराए। मकबूल गुज्जर पुलिस से बहस तकरार के बाद गाड़ी में बैठकर चले गए। पाबंदी के बावजूद मकबूल गुज्जर की लाहौर आमद। जौहर टाउन पुलिस के SHO से मुकालमा। आज़ाद कश्मीर असेंबली के रुकन मकबूल गुज्जर को लाहौर पहुंचने पर पुलिस ने रोक लिया। SHO ने हुकूमती ऑर्डर पर दस्तखत कराए और थाने चलने को कहा। आज़ाद कश्मीर का वजीर हूँ, रोका नहीं जा सकता। गैर कानूनी पाबंदी लगाई गई। मकबूल गुज्जर पुलिस से बहस तकरार के बाद गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए महकमा दाखिला से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा का कहना है कि मकबूल गुज्जर इस वक्त हिरासत में नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के नाम पर सूबाई महकमा दाखिला ने अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में है, लेकिन तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीतेगी तो अपना वजीर आला ला सकती है। नून लीग को हमजा शहबाज को बचाने के लिए कितनी सीटों पर इलेक्शन जीतना होगा, नंबर गेम क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनरल इलेक्शन जैसे अहम ज़िमनी इंतखाबात, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ 13 या इससे ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है तो हमजा शहबाज की वजारत आला नहीं रहेगी। अगर चौधरी निसार भी हिमायत कर दें तो PTI अपनी 12 नशिस्तों पर दोबारा जीत कर गेम बदल डालेगी, क्योंकि पंजाब असेंबली में कुल अरकान की तादाद 371 है। हमजा शहबाज को हटाने के लिए PTI को 186 अरकान की हिमायत दरकार है। ऐवान में PTI के अरकान की तादाद 163 है। काफ लीग के 10 अरकान हैं। इस तरह PTI इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मजीद 13 नशिस्तें मिल जाएं तो पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी और लोटों के सहारे बनी हमजा शहबाज की वजारत आला बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ नून लीग के 165 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। इस मजबूत इत्तेहाद के यकीनी नंबर्स 172 हैं। नून लीग PP इत्तेहाद के साथ राह हक पार्टी का 1 और 4 आज़ाद अरकान भी हैं। लेकिन आमतौर पर आज़ाद अरकान की अक्सरियत इसी जमात की हिमायत करती है जो हुकूमत बनाती है। अगर PTI ने मतलूबा 13 नशिस्तें हासिल कर ली तो कवी इम्कान है कि नून लीग आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी की हिमायत से भी महरूम हो जाएगी। नून लीग अगर 14 नशिस्तें जीत गई तो हमजा शहबाज की वजारत बाकी रह जाएगी। यूटर्न कोई गलत चीज़ नहीं, यूटर्न का मतलब आजिज़ी होती है। चेयरमैन PTI इमरान खान की यूटर्न से मुतालिक बयान की वजाहत सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन के दौरान बोले, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। कामयाबी ये है कि गलती हो जाए तो दुरुस्त किया जाए, जो फैसले हों उसे तब्दील किया जाए, गलतियों को सुधारने के लिए मज़ीद गलतियाँ ना की जाएँ।
یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی. تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو. آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you are in a hole stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. دو بہت بڑے دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، لیکن جو ہٹلر تھا اور نپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتہ چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں، دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہوگی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی الیکشن میں ای سی پی کا متعلقہ حلقے سے ہی پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت کسی ایک امیدوار کو غیر مفید حالت میں نہیں کھڑا کر سکتا. یاسمین راشد نے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ایجنٹس کی تعیناتی کا فیصلہ چیلنج کیا تھا. تحریک انصاف کو ملی اہم کامیابی. الیکشن کمیشن کا متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں متعلقہ حلقے سے ہی پولنگ ایجنٹس مقرر کیا جائے گا، جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ پولنگ ایجنٹس کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پولنگ ایجنٹس متعلقہ حلقے کا ہی ہو. عدالت نے ریمارکس دیے کہ باہر سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آئی، الیکشن کمیشن کو شفاف طریقے سے الیکشن کرانے چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. کہا صرف ضمنی انتخابات کے لیے یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے. ضمنی انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن رولز میں ترمیم کرے گا، جس کے بعد پولنگ ایجنٹس کی تقرری متعلقہ حلقے سے کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے لگایا ضرور، لیکن بلیک میل ہو کر لگایا. اعظم سواتی کی بول نیوز کے پروگرام میری جنگ میں گفتگو کے دوران کہا کہ عمران خان نے ملکی مفاد میں فیصلے کیے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. عام انتخابات ہمارے دھوکوں کا مداوا ہے اور ہمارا مستقبل ہے. صاف شفاف الیکشن ہوئے تو اکثریت میں سیٹیں نکالیں گے. اس الیکشن سے پورے پاکستان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اعظم سواتی نے کہا کہ ہمیں طاقتور فوج کی ضرورت ہے. اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو ہر حلقے سے پی ٹی آئی امیدوار جیتے گی. دونوں ایک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا تقرر ہمارے وقت میں اس کا وزیر تھا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ یہ 2 ممبر، میں اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور میں پارلیمانی امور کا وزیر بھی تھا. میں آپ کو حلفین کہتا ہوں، حلفین، یہ ہمارا نمائندہ نہیں تھا، میں آپ کو حلفین کہتا ہوں. ہم نے غلطی کی، یہ ایسی بات نہیں تھی. اس لیے کہ پرائم منسٹر کی ان 3 ناموں کا اور جو اپوزیشن کا لیڈر ہے نام نہاد، اس امپورٹڈ حکومت کا جو کرائم منسٹر ہے اس نے 3 نام دینے تھے، اس پہ اتفاق نہیں ہوا. ہم آخر ایک نام کے اوپر جو اٹک گئے تھے، بابر یعقوب کا، جس کو ایکسپیرینس بھی تھا اور جس نے اپنے ماضی کے اندر ثابت کیا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے اس ادارے کو چلانے کا اہل ہے. لیکن آخر میں ہوا کیا؟ ہم سے غلطی ہوئی، ہم مانتے ہیں. نون لیگ نے مجھ سے منسوب چیٹ کی جھوٹی تشہیر کی، جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں گے. فاروق حبیب نے کہا کہ کیا میں نے کوئی ہدایت دی کہ شناختی کارڈ اکٹھے کیے جائیں یا لوگوں کو ملا جائے؟ نون لیگ نے عوام کو گمراہ کرنے کا بھونڈا طریقہ اپنایا ہوا ہے. ابھی ایک چیٹ جو ہے وہ وائرل کی ہے، نون لیگ والوں نے میڈیا کے اوپر چلوا رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس چیٹ کے اندر کسی جگہ کے اوپر میرا کوئی کسی کو ڈائریکشن ہے یا کسی کو میں نے کوئی ہدایت دی ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ اکٹھے کرو، آپ ملو؟ میں تو اس حلقے کے اندر کیمپین کر رہا ہوں، لوگوں کو موبلائز کر رہا ہوں، ووٹر کو جو ہے وہ متحرک کر رہا ہوں. پارٹی کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر جو ہے وہ میں نے پہنچایا ہے.
آپ جس شخص کا نام لے رہے ہیں اس شخص کو تو انہوں نے خود پکڑا ہوا ہے. اب پکڑ کے کوئی تحقیقات نہیں, اس کا موبائل فون بھی آ گیا ہے, اس موبائل فون کی ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں, چیٹس بھی سامنے آ جاتی ہیں. کوئی اچھا منصوبہ بنا لینا تھا, کوئی اچھی پلاننگ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کر لینی تھی, اور آپ خود ہی بندے پر تشدد کر کے آئی ڈی کارڈز بنا کر اور چیٹس کو ساتھ واٹس ایپ کے اوپر بھیج کے ڈرامہ کر رہے ہیں. اس ڈرامے کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے گزشتہ سال 1400 ارب ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اس سال 1900 ارب روپے اکٹھا کرنے تھے. سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ IMF معاہدے کے بعد بھی روپے کی قدر گر رہی ہے. مہنگائی بہت ہے, گروتھ نیچے چلی گئی ہے, کاشتکار رو رہا ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنا بھیانک چہرہ نظر آئے گا. ہم نے 1400 ارب روپیہ پچھلے سال اکٹھا کیا ہے, اور آپ نے ٹیکس اور سپر ٹیکس لگا کے بھی 1400 جو ہے وہ ابھی آپ کا ہدف ہے. ہم اس کو 1900 ارب لے کے جاتے, ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے اس کو. 182 روپے کا ڈالر تھا, 211 پہ. ابھی تو IMF کا معاہدہ بھی ہو گیا آپ کا, اور ایک دن میں 2 روپے جو ہے وہ روپیہ گر گیا ہے. پچھلے پتہ نہیں کہ 30 سال سے سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت ہم 6% پہ گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. آپ کا سینٹرل بینک کہہ رہا ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یہ 3 سے 4% ہوگی. ہمارے خیال میں تو 1 سے 2% ہوگی. اس وقت جو ہے آپ کا کاشتکار رو رہا ہے, بیکاز فرٹیلائزر کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, ڈیزل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. اس وقت آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سروسز سیکٹر ہے, بینک, یہ ان کے اوپر آپ نے سپر ٹیکس لگا دی ہیں. آپ 3 مہینے کی اپنی کارکردگی دیکھیں, وہ شیشہ دیکھیں تو آپ کو اپنا چہرہ بھیانک نظر آئے گا. دھاندلی سے قبل دھونس کا استعمال, نون لیگ زبردستی پر اتر آئی. شرکاء کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا اور جلسوں میں لایا گیا. شیر پر مہر لگانے کا بھی حکم صادر کروایا گیا. معاملہ کیا ہے, جانتے اس رپورٹ. پنڈال کی خالی جگہیں پر کرنے کا نیا فارمولہ اپنایا. نون لیگ نے نئی ریت ڈال دی. ایس ایم کمپنی کا مالک ملازمین کو لیگی جلسے میں شرکت کا حکم دے گیا. سپروائزر کا آڈیو پیغام ملازمین کو محمد گراؤنڈ حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر رہا ہے. جسے نوکری پیاری ہے وہ جلسے میں آئے, اتوار کو شیر پر ٹھپا لگائے. عمران کا پیغام فراموش نہ کیا. ٹائیگرز نے جو دل میں تھا کہہ دیا. ووٹ کی عزت کے دعوے دار حصول ووٹ کے لیے ہر حد سے گزرنے لگے. نون لیگ قیمے والے نان کا لالچ دے کر ووٹرز کو لبھاتی رہی ہے, مگر اب کی بار دھونس دھمکی سے کام لیا جا رہا ہے. کو بتائیں کہ جزلان قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے ملزم فیض محمد, احسان فیض اور حسنان فیض کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے. ضمانت مسترد ہونے پر مبینہ طور پر پولیس نے ملزمان کو عدالت سے فرار کروایا. مزید بھی اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جزلان قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ ظہیر دعا زہرا کے اغوا کے وقت کراچی میں موجود تھا. مقدمے میں 8 خواتین سمیت 33 ملزمان نامزد ہیں. دعا زہرا اغوا کیس کی تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے. مزید کہا کہ دعا زہرا کم عمر ہے. ملزم ظہیر کا CDR ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا. جلد چالان پیش کیا جائے گا. دعا کے والد مہدی کاظمی نے کہا کہ پولیس نے آج قبول کیا کہ بچے کو اغوا کیا گیا تھا. سچ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. دعا زہرا کیس میں بڑا انکشاف. ظہیر دعا زہرا کے اغوا کے وقت کراچی میں ہی موجود تھا. تفتیشی افسر نے رپورٹ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق مقدمے میں 33 ملزمان نامزد ہیں. مقدمے میں ملزم ظہیر کی والدہ نور بی بی سمیت 8 خواتین بھی نامزد ہیں. دعا زہرا کم عمر ہے, جبکہ ملزم ظہیر کا CDR ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا, جس کی بنیاد پر ملزمان کے خلاف چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا. کیس کی مزید سماعت 19 جولائی کو ہوگی. دعا کے والد مہدی کاظمی نے کہا کہ پولیس نے آج قبول کیا کہ بچی کو اغوا کیا گیا تھا. سچ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے, چھپ نہیں سکتا. جبران ناصر بولے, کم عمر بچی کو ڈرا دھمکا کر بیان دلوایا گیا ہے. سچ سامنے آنے کے بعد خوف ہے کہ بچی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. کچھ یوٹیوبرز دعا کا انٹرویو کر کے جرم کو سپورٹ کر رہے ہیں. ملک بھر میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں. کراچی شاہ فیصل میں دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے. عزیز آباد میں سائن بورڈ گر گئے. صبح سے کراچی میں سورج اور بادلوں کی آگ مچولی جاری ہے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. ادھر کوہ سلمان کے برساتی نالوں میں طغیانی. جعفر آباد میں بارشیں, بولان میں سیلابی صورتحال نے مشکلات کھڑی کر دی. کراچی میں ہلکی اور تیز بارش. کراچی شاہ فیصل میں دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے. عزیز آباد میں سائن بورڈ گر گئے.
सुबह से कराची में सूरज और बादलों की आंख मिचोली जारी रही। बहरिया टाउन, मोटरवे और अतराफ के इलाकों में बादल जमकर बरसे। मलिर कैंट, काठोर और इर्द गिर्द के इलाकों में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब के शुमाल मशरक में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील। डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरक में 400 किलोमीटर और ठट्टा से 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। उधर मानसून के दूसरे स्पेल ने सिंध और बलोचिस्तान में आज जल थल एक कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी, कोही सुलेमान के बरसाती नालों में तुग़यानी, जाफराबाद में बारिशें, बोलान में सैलाबी सूरत हाल ने मुश्किलात खड़ी कर दी। दादू में बारिश ने जिला दादू के शहरों का नक्शा ही बदल डाला। इंतजामिया बरसात का पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।